السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسکر وننگ میوزیشین AR رحمان شادی کے 29 سال کے بعد اپنی پتنی سائرہ بانو سے الگ ہونے جا رہے ہیں۔ AR رحمان کی اور سائرہ بانو کی جو شادی ہے وہ 1995 میں ہوئی تھی۔ 29 سال کے بعد یہ رشتہ ٹوٹنے جا رہا ہے۔ کپل کے 3 بچے ہیں، خدیجہ، رحیمہ، آمین، اور یہ دونوں ساس سسر بھی بن چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نانا اور نانی بھی بننے والے ہوں۔ اس خبر نے لوگوں کو جو ہے نا شاکڈ کر دیا ہے۔ جب سے یہ خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تو لوگوں کے طرح طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ یار ہم تو یہی سنتے تھے کہ نئی جو شادیاں ہو رہی ہیں آج کل کے ٹائم میں وہی ٹوٹ رہی ہیں، نئے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی شادیاں ہو رہی ہیں تو بہت جلد دیکھنے میں آتا ہے کہ رشتوں میں کھٹاس آ جاتی ہے اور 3 سال کے بعد ڈیورس ہو رہی ہیں شادی کے، اور ڈیورس کا جو ریشیو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ شادی پر جوک بھی بنتے ہیں بہت سارے کہ شادی یعنی بربادی، شادی مت کرنا، ارے شادی کر لی اب بربادی ہو گئی تمہاری، ہے نا۔ یہ سمجھا جاتا ہے شادی کرنے کے بعد ایک بندہ جو ہے نا وہ غلام ہو جاتا ہے، اور شادی مطلب ٹینشن، پرابلمس، ہے نا، اور یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے، اسی لیے شادی پر جوک بھی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن پرانے رشتوں کی تو بڑی تعریف کی جاتی تھی، اب ایسی خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ حیران اس لیے کہ یار 29 سال کے بعد اتنا پرانا رشتہ، پرانے رشتے تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ایکٹر اور تھے، آشیش نام تھا ان کا شاید، تو انہوں نے ایسے ہی تقریباً 25-30 سال کے بعد اپنی بیوی کو ڈیورس دے دی، اور اپنی سے کم عمر کی، بلکہ اپنی سے آدھی سے بھی کم عمر کی لڑکی سے شادی کر لی۔ ایک ایکٹر اور ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری خبریں ہیں، اگر میں گرانا شروع کروں بہت ٹائم لگ جائے گا، تو میں خبروں پہ ساری نظر رکھتا ہوں اور قرآن و حدیث کے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو پرابلم ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے۔ قرآن و حدیث نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ دیکھو ایسے رہو گے تو انشاءاللہ ڈیورس کبھی نہیں ہوگی، ایسے نہیں رہو گے تو ڈیورس ہوگی۔ تو آج میں اس خبر پر بات اس لیے کر رہا ہوں، ہاٹ ٹاپک پہ بات میں اس لیے کرنا میں نے شروع کی ہے تاکہ آپ کو قرآن و حدیث نے جو اصول بتائے آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یار اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں وہ انسان کے لیے کتنی فائدہ مند ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ ایکسپرٹ نے اس ڈیورس کے معاملے پر اور اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں کہ 25 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ڈیورس کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ عامر خان نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دی، تو حالانکہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب AR رحمان کی ٹوٹل انکم شاید میرے خیال میں جو پوری سمپتی ہے وہ 2100 کروڑ روپے کی ہے، تو بیوی کے پاس کچھ تو ہوگا نا۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، عیش و آرام کی کوئی کمی نہیں، کچھ بھی تو کمی نہیں ہے، پھر ڈیورس کیوں ہو رہی ہے؟ آخر کہاں پرابلم کریٹ ہو رہی ہے؟ وہ میں وجہ بتاؤں گا جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتائی ہے کہ دیکھو یہ پرابلم کریٹ ہوگی تو ڈیورس کے واقعات بڑھیں گے۔ اسی لیے ایسے شادی شدہ زندگی کو گزارو۔ ڈیورس تو دور کی بات ہے، ہاں تھوڑی بہت انبن تو چلتی ہے، وہ تو ہر رشتے میں چلتی ہے، لیکن ڈیورس نہیں ہوگی، رشتوں میں کھٹاس پیدا نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایکسپرٹ نے طرح طرح کی اس پہ اپنی بات کہی ہے۔ بعض ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ڈیورس ہوئی ہے AR رحمان کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں من مٹاؤ، آپس میں جو ہے نا وہ بات اتنی بڑھ گئی من مٹاؤ کی وجہ سے کہ بات ڈیورس تک پہنچ گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، کچھ ایکسپرٹ نے، کہ بالی ووڈ میں جو رشتے ہوتے ہیں بے وفائی کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ ان کو ایک اکیلا پن فیل ہوتا ہے، یعنی بچوں میں، کام میں وہ لوگ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اکیلا پن ان کو فیل ہوتا ہے، اور اکیلے پن کی وجہ سے پھر بعض دفعہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی ایکسپرٹ کی رائے ہے۔ قرآن و حدیث اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو میاں بیوی کے درمیان عام طور پر لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتی ہے، بیوی یہ چاہتی ہے میری مانی جائے، شوہر یہ چاہتا ہے میری مانی جائے، تو کس کی مانی جائے گی؟ آپ اس کو ایک مثال سے ایسے سمجھو کہ ٹریفک پر لائٹیں ہوتی ہیں نا، جب گرین ہوگی تو اس سائڈ گرین ہوگی تو اس سائڈ کے لوگ نکلیں گے، اس سائڈ کی گرین ہوگی تو اس سائڈ کے لوگ نکلیں گے، تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے نا۔ تو وہ جو پوری گاڑیاں چل رہی ہیں، کار چل رہی ہیں، اور جو موٹر سائیکل چل رہی ہیں، تو پورا جو ٹریفک سسٹم ہے، جو لوگ سڑک پہ دوڑ رہے ہیں گاڑیوں کے ساتھ، وہ کس کی مانتے ہیں؟ ٹریفک سگنل کی مانتے ہیں، ٹریفک پولیس کی مانتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی مانتے ہیں تو ٹریفک نہیں لگتا، جام نہیں لگتا ہے نا، لوگوں کو سہولت ہوتی ہے، کتنا بڑا رش ہوتا ہے جو ہینڈل ہو جاتا ہے۔ اور اگر مان لیجئے ٹریفک پولیس نہ ہو، ٹریفک کی لائٹس نہ ہو، یہ پورا ٹریفک کا سسٹم نہ ہو، تو آپ دیکھیے جہاں یہ سسٹم نہیں ہوتا تو وہاں کیسا جام لگتا ہے، گھنٹوں جام لگا رہتا ہے، 4 6 گھنٹے، بعض دفعہ 10 گھنٹے جام میں پھنسے رہنے کی لوگوں کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کو بڑا ماننا پڑتا ہے، کسی کی ماننی پڑتی ہے، کسی کی مانو گے تو پھر جا کے سارا نظام صحیح ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے
آپ دیکھیں گے، اور یہ ہر جگہ ہے، اسکول میں آپ دیکھیں گے تو پرنسپل کو بڑا مانا جاتا ہے، کلاس میں دیکھیں گے ٹیچر کی بچے سارے مانتے ہیں، ٹیچر ہوتا ہے تو ڈسپلن برقرار رہتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے ہر جگہ دیکھ لیں آپ، ہے نا، جتنے بھی شعبے ہیں ہر جگہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے نا۔ وہ ڈسپلن کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ آپ کسی ایک کو مان رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مرد جیسے کہ تبلیغی جماعت والے امیر بناتے ہیں کہ پورا گروپ جا رہا ہے تو بھائی ایک امیر ہو جائیں، یعنی مشورہ سب دے سکتے ہیں لیکن آخری فیصلہ جو ہوگا وہ امیر کا ہوگا، پھر اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی، امیر نے جو کہہ دیا پھر وہ مان لو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ختم ہوتے ہیں۔ اور اگر ہر بندہ یہ سمجھے گا میری مانی جائے میری مانی جائے، میں امیر ہوں میں امیر ہوں، تو کوئی نظام ہی باقی نہیں بچے گا نا۔ تو ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، یعنی عورت اور مرد جب دونوں میاں بیوی ہو گئے تو میاں بیوی میں اللہ نے آدمی کو حاکم بنایا ہے، امیر بنایا ہے۔ یعنی عورت مشورہ دے سکتی ہے، رائے دے سکتی ہے، لیکن امیر کون ہے؟ آدمی ہے۔ یعنی مان لیجیے کسی مسئلے پر کچھ ہے تو عورت نے رائے دی، لیکن آخری فیصلہ وہ کس کا ہوگا؟ آدمی کا ہوگا۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے تابع بنایا ہے۔ جب یہ چیز ختم ہو جائے گی عورت کے اندر سے کہ میں شوہر کے تابع نہیں ہوں، جب عورت یہ سمجھے گی کہ میری مانی جائے، یعنی جب میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب میاں بیوی کے درمیان منوانے کا مادہ ہوگا، جب یہ اندر فیلنگ ہو جائے گی کہ میری مانی جائے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ بس وہی آخری ہے، میں جو کروانا چاہ رہی ہوں وہ ہو، تو پھر لڑائی جھگڑے یقینی طور پر ہونا لازمی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے میاں بیوی کے درمیان اسی بات کے جھگڑے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں بس وہ سنا جائے، جو میں بول رہی ہوں بس وہ کہا وہ مانا جائے، جو میں نے بول دیا بس وہ پورا ہو جائے۔ پھر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا مانا جائے، تو دونوں طرف جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو آدمی امیر ہے، آدمی عورت پر حاکم ہے، عورت آدمی کو اچھے مشورے دے، اور آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ عورت کے اچھے مشوروں کو مانا جائے، ہے نا۔ لیکن مان لیجیے اگر آدمی نہیں مانتا ہے تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اطاعت کی جائے، آدمی کی اطاعت کی جائے۔ تو پہلی جو گڑبڑی ہمارے شادی شدہ جوڑے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ میاں بیوی میں ہر ایک یہ چاہتا ہے میری مانی جائے۔ ماننے کا جذبہ ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے، منوانے کا جذبہ زیادہ ہے۔ ہر فیلڈ میں، پولیٹکس میں آپ دیکھ لیں، گھر میں آپ دیکھ لیں، اولاد یہ چاہ رہی ہے باپ سے کہ میری مانی جائے، باپ یہ چاہ رہا ہے کہ میری مانی جائے، ہے نا۔ تو ہم نے ماننا چھوڑ دیا، بلکہ منوانے کی جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر زیادہ آ گیا ہے۔ تو پہلی چیز عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو محکوم بنایا ہے اور آدمی کو حاکم بنایا ہے۔ عورت اچھے مشورے دے سکتی ہے، عورت مشورہ دے سکتی ہے، ایڈوائز دے سکتی ہے، لیکن آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر چھوڑا ہے۔ دوسری جو اہم سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کے حق ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، قرآن نے اور اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے اوپر جو حق عائد ہوتے ہیں سامنے والے کے، ہم ان حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ میاں بیوی میں بیوی یہ تو جانتی ہے کہ میرے حق کیا کیا ہیں، شوہر یہ جانتا ہے کہ میرے حق کیا کیا ہیں، لیکن میرے اوپر کتنے حق ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ سب کو بس اپنے حق لینا ہے، میرے اوپر جو حق ہے وہ دینے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے جب بیوی بنتی ہے تو اس کے مائنڈ میں بس یہ ہوتا ہے کہ میرے حق شوہر کے اوپر کیا ہیں۔ اچھا مجھے سونے کی انگوٹھی دلاؤ، مجھے سونے کا ہار دلاؤ، یہ تو شوہر کے اوپر ہی ہے۔ تو بیوی شوہر کے اوپر مسلط ہونا چاہتی ہے اور شوہر بیوی کے اوپر مسلط ہونا چاہتا ہے، تو یہاں سے رشتوں میں درار آنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ سب کی یہ فکر ہے کہ میرے حق کیا ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں جب آپ پڑھو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ اپنے حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ بیوی کو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ بیوی بن کے رہے، شوہر کی خوب اطاعت کرے، شوہر کی خوب فرما برداری کرے، شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر شوہر کسی کام کا حکم دے دے تو اس کو مانا جائے، بشرطے کہ وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جہاں بیوی کو یہ کہا جا رہا ہے وہیں شوہر کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیوی کا خیال رکھے، بیوی کے ساتھ نرمی کرے، بیوی کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے، اس کی ہر خواہش کو پوری کرے۔ یہ تک فرما دیا کہ جو کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ یہ ایسا اصول ہے کہ اگر اس اصول کو سارے ہسبینڈ وائف اپنے اوپر اپلائی کر لیں تو میں سمجھتا ہوں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے،
छोटी मोटी अनबन तो चलती रहती है, लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह डिवोर्स नहीं होगी। ये उसूल अगर हम सब समझ लें। अच्छा, हमें क्या समझाया जाता है और हम क्या समझते हैं कि मेरा हक क्या है ना, मुझे क्या मिलना चाहिए, मेरा क्या है, मेरा 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 मेरा, बस यही माइंड में रहता है। और शरीयत ने कहा, क्या कहा कि तुम्हें देना क्या है वो देखो, तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। तो मान लीजिए अगर बीवी अपनी जिम्मेदारी को अदा करना शुरू कर दे और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उस पर सब्र करना शुरू कर दे, सब्र की इस्लाम ने तालीम दी, और बल्कि ये तक फरमाया कि बीवी की थोड़ी बहुत तकलीफ़ बीवी से अगर शौहर को पहुंचती है तो उस पर सब्र करे शौहर। बीवी से अगर कुछ तकलीफ़ पहुंचती है, अल्लाह ताला इस पर भी अजर और सवाब अता फरमाएगा। और इधर शौहर बीवी से कहा कि अगर थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है तो उस पर सब्र करो, उस पर सब्र करो, अल्लाह ताला आखिरत में ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। तो प्रॉब्लम ये हो गई है आजकल कि सबको बस अपने हक़ नज़र आते हैं, हक़ अदा करने की फ़िक्र नहीं है, चाहे वो शौहर हो चाहे वो बीवी हो। बीवी ये चाहती है मेरे सारे हक़ हैं, बस दुनिया के अंदर मैं ही हूँ जिसके सबसे ज़्यादा हक़ हैं और जिसको सबसे ज़्यादा हक़ मिलना चाहिए। शौहर की कमाई पे मेरा हक़, शौहर के घर पे मेरा हक़, शौहर पे मेरा हक़ है ना। शौहर अपनी अम्मी से नहीं मिल सकता, शौहर अपने अब्बा से नहीं मिल सकता, शौहर अपनी बहन और भाइयों पे नहीं खर्च कर सकता, बस शौहर पे तो मेरा हक़ है पूरा, जैसे मैं कहूँ वैसा हो, जैसे मैं चाह रही हूँ वैसा हो। शौहर क्या चाहता है? शौहर ये चाहता है कि जैसे मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ बीवी मुझे ना टोके, मैं गैर औरतों के साथ चक्कर चलाऊँ तो बीवी मुझे ना टोके, मैं जो है ना फिजूल खर्ची करूँ, बीवी को टाइम दूँ ना दूँ, बीवी मुझे ना टोके। तो प्रॉब्लम यही आती है कि हम जो है ना ये देखते हैं कि मेरा क्या है, बस ये नहीं देखते कि मुझे देना क्या है। कुरान और हदीस में इस बात को बहुत तफसील से बयान किया है कि बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की इताअत करे, है ना। यहाँ तक फरमाया कि शौहर की बग़ैर मर्ज़ी से घर से बाहर ना निकले। और शौहर को क्या कहा? शौहर से ये कहा अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश करो, अच्छे से अच्छा पहनाओ, बीवी को जितना खुश रखोगे अल्लाह ताला उतना सदक़े के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आज रिश्ते बिखर रहे हैं। अगर हर औरत ये समझने लगे, हर लड़की ये समझ जाए कि मुझे शौहर के हक़ अदा करने हैं, मैं बीवी बन गई तो बीवी होने की जितनी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आती हैं वो मुझे अदा करना है। किस लिए अदा करना है? क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है। मेरे हक़ क्या है मुझे नहीं पता, मुझे अदा क्या करना है इसकी फ़िक्र। अगर हर आदमी अपने हक़ अदा करने की फ़िक्र करे तो मैं समझता हूँ झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान अपने ऊपर उसके ऊपर जो हक़ है दूसरों के, उसको अदा करने की फ़िक्र करे। शौहर अगर ये सोच ले कि मैं शौहर बन गया तो शौहर होने की ज़िम्मेदारियाँ जो मेरे ऊपर आयद होती हैं वो मुझे कैसे अदा करनी है। प्रॉब्लम तो इसी बात की है, क्योंकि हर आदमी इस बात की फ़िक्र नहीं कर रहा है मुझे क्या अदा करना है, इस बात की फ़िक्र कर रहा है कि मुझे लेना क्या है। ये वो बड़ी गलती है जिसकी वजह से आजकल रिश्ते टूट रहे हैं। तो ये एक ऐसी बड़ी गलती है जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलाई है। आमतौर पर इसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि अगर कुरान और हदीस के इस उसूल पर अमल कर लिया जाए तो इंशाल्लाह डिवोर्स होना बंद हो जाएगी। इस क्लिप को शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये बातें जो मैंने कही हैं, जो मेरे जहन में थी, वो आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई, और इस पर आप लोग अमल करेंगे कि नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके ऊपर हक़ आ रहे हैं शौहर के, आप अदा कर रही हैं, शौहर की तरफ से गलतियाँ हो रही हैं, नज़रअंदाज, सब्र सब्र सब्र, है ना। शौहर हक़ अदा कर रहा है, बीवी की तरफ से कुछ कमी आ रही है तो शौहर को चाहिए सब्र सब्र सब्र, है ना। तो डिवोर्स कैसे होगी मुझे बताओ? नहीं होगी ना। बाकी अल्लाह से दुआ करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।